اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بلوغت کی عمر کیا ہے۔ بالغ لڑکی 9 سال کی بالغ ہو جائے گی اور لڑکا 15 سال کا بالغ ہوگا، اور یہ بلوغت کی عمر ہم انگریزی سالوں سے نہیں گنیں گے۔ اگر پہلی ذی الحج کو پیدا ہوا ہے تو رائٹ 15 سال بعد لڑکا پہلی ذی الحج کو بالغ ہو جائے گا، اور لڑکی اگر پہلی ذی الحج کو پیدا ہوئی ہے یا پہلی ربیع الاول کو یا جو بھی اسلامی تاریخ کو، رائٹ اسی دن 9 سال بعد وہ لڑکی بالغ ہو جائے گی۔ انگریزی مہینوں کا حساب نہیں کریں گے کیونکہ انگریزی سال 10 دن زیادہ ہوتے ہیں اسلامی سالوں سے۔ تو اب لڑکی 9 سال کی بالغ ہو جائے گی، اس پر حجاب واجب ہو جائے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو چیزیں ہیں شریعت میں وہ لڑکی پر واجب ہو جائیں گی۔ اسی طرح لڑکا 15 سال کا ہوگا تو اس پر بھی تمام عبادات واجب ہو جائیں گی، اور نماز بھی پڑھنی واجب ہو جائے گی، روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا، اگر استطاعت رکھتے ہیں تو حج واجب ہو جائے گا، اگر مال رکھتے ہیں تو خمس واجب ہو جائے گا۔ 9 سال کی لڑکی اور 15 سال کا لڑکا۔ اس کے بعد دوسرا حکم یہ ہے کہ ستر کتنا ہے۔ ستر سے مراد چھپانا، اپنے جسم کو کتنا مقدار تک چھپانا واجب ہے۔ مرد کے لیے فقط عورتین عربی کا لفظ ہے، مرد کے لیے فقط اور فقط شرم گاہیں چھپانا واجب ہے، اور وہ مقدار جو مرد کی ہے وہ ایک انڈر ویئر میں آ جاتی ہے۔ انڈر ویئر پہننا مرد کے لیے واجب ہے جس سے شرم گاہیں چھپ جاتی ہیں، یہ ہے واجب مقدار۔ اس کے علاوہ مرد جو پہنتا ہے وہ مثلاً کہ آداب ہیں، احترام ہے، لیکن جو واجب مقدار ہے وہ فقط وہی ہے۔ عورت کے لیے، خاتون کے لیے تمام جسم چھپانا واجب ہے، فقط ہاتھ اور چہرے کا یہ حصہ جس پر وہ وضو کرتی ہے، فقط یہ چہرے کا حصہ اور ہاتھ کلائیوں تک، یہاں تک وہ نکال سکتی ہے، اور پاؤں نہیں نکال سکتی۔ ہمارے معاشرے میں خاتون جرابیں پہنتی نہیں ہیں، حالانکہ جرابیں پہننا واجب ہے۔ خاتون کے پردے میں یہ ضروری ہے کہ خاتون ساکس پہنے، جرابیں پہنے، تاکہ اس کا پردہ مکمل ہو۔ ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں خصوصاً بر صغیر میں وہ یہ ہے کہ خاتون جو ہے نا وہ تھوڑے سے بال نکال کے رکھتی ہے۔ یہ تقریباً پورے عالم اسلام میں یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے خاتون کے حجاب میں، کہ باقی تمام حجاب مکمل ہوتا ہے لیکن تھوڑے سے بال نکالے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بالوں کا اتنا پردہ نہیں ہے، حالانکہ شریعت میں بہت زیادہ جو تاکید کی گئی ہے وہ بالوں کے پردے کی ہے۔ تو بال چھپانا بھی واجب ہے۔ خداوند کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی بھی تربیت کر سکیں اور اپنی خواتین کو بھی صحیح حجاب کرانے کی ہم ان کو تاکید کر سکیں۔ اب یہ جو ستر ہے، یہ مثلاً کہ مرد کی جو فقط عورتین ہیں یا عورت کا جو جسم ہے، یہ ہر ممیز سے، ممیز وہ بچہ جو تمیز رکھتا ہے، مثلاً کہ بعض علماء کہتے ہیں 5 سال کا بچہ تمیز رکھتا ہے، 6 سال کا بچہ تمیز رکھتا ہے۔ جو بچہ بھی تمیز رکھتا ہے اچھے برے کی، اس سے اپنی شرم گاہ چھپانا واجب ہے۔ مرد کے لیے جو شرم گاہ معین ہے، خاتون کے لیے جو شرم گاہ معین ہے، یہ اس کے لیے چھپانا واجب ہے۔ ہاں، عورت کے لیے عورت کی شرم گاہ کا حکم وہی ہے جو مثلاً کہ اس کی شرم گاہیں ہیں، باقی جسم کا چھپانا واجب نہیں ہے عورت کے لیے۔ عورت سے کہ وہ بال چھپائے، عورت سے نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ہاتھ پاؤں نکال سکتی ہے، بال بھی نکال سکتی ہے، عورت کے سامنے، لیکن عورت مرد کے سامنے فقط چہرے کا وضو کرنے والا حصہ اور کلائی تک ہاتھ نکال سکتی ہے۔ اور ہر انسان جو دوسرے انسان کی شرمگاہ دیکھتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اگر کہیں کوئی یعنی ایکسیڈنٹلی کوئی اگر کسی کی شرمگاہ کھل گئی ہے، مثلاً کہ اس کا حجاب ہٹ گیا ہے، تو دوسرے انسان کو چاہیے کہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ خود کے لیے چھپانا ضروری ہے، اگر کہیں کسی کو نظر آ بھی جاتا ہے تو وہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، اس کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ ایک اور مسئلہ یہاں ذکر کرتا چلوں کہ خواتین جو ہماری عزاداری کے جلوس میں آتی ہیں اور جو مرد حضرات سینہ کو بھی کرتے ہیں یا زنجیر زنی کرتے ہیں، تو آیا مردوں کو اپنا جسم چھپانا ضروری ہے؟ نہیں، مردوں کو اپنا جسم چھپانا ضروری نہیں ہے۔ مرد اپنا قمیص اتار کر عزاداری کر سکتے ہیں۔ خاتون کے لیے واجب ہے کہ وہ مرد کے جسم کو نہ دیکھے۔
مرد کے جسم کی طرف دیکھنا خاتون کے لیے حرام ہے۔ مرد کے فقط ان اعضاء کو دیکھ سکتی ہے جو مرد عورت کے اعضاء کو اجنبی کو دیکھ سکتا ہے، مثلا چہرہ اور ہاتھ۔ چہرہ ہاتھ پاؤں دیکھ سکتی ہے، لیکن سینہ، بدن، یہ مرد کا عورت بھی نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح مرد عورت کے یہ چیزیں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ فقط میاں اور بیوی ایک دوسرے کے تمام جسم کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اجنبی، چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایک دوسرے کی شرمگاہوں کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔